السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے کلاس رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے، سبھی قرآن کو سامنے لے کر کے بیٹھیں، ترجمے والا، اور پین اور کاپی بھی ساتھ میں ہو تاکہ آپ خاص باتیں لکھ سکے جو ذہن سے سلپ نہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا خط پہنچایا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا فرمان پہنچایا ہے، اس کا جاننا، اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، ہم پہ رحم کر، ہم پہ کرم کر، اپنے کلام کو ہمیں سمجھا دے، اس پر ہمیں ایمان دے دے، اخلاص کے ساتھ عمل عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا حفاظت کرو، علی الصلوات سب نمازوں کی، حفاظت کرو سب نمازوں، والصلاۃ اور نماز، وسطی درمیانی نماز، یعنی سب نمازوں کی حفاظت تو کرنا ہے، اور خصوصی طور پر نماز وسطی کا ذکر کیا گیا۔ وسطی یعنی درمیانی، اور راجع مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار ہو کر۔ ایک تو حفاظت کا کہا گیا، اور دوسرا اللہ رب العزت کے فرما بردار ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تفسیر میں اس کو سمجھیں گے۔ آیت نمبر 239، فَإِن پھر اگر، خفتم خوف میں ہو تم، کس کے خوف میں؟ میدان کارزار میں، میدان جنگ میں، دشمن کے خوف میں، اس کے تیر تلوار اور بھالے یا جو بھی اس کے پاس ہتھیار ہے اس کے ڈر، اور ڈر بھی کس چیز کا؟ جان کا ڈر، موت کا ڈر۔ اگر اس ڈر میں بھی تم ہو، فَإِن پھر اگر، خفتم خوف ہو تمہیں، فَرِجَالًا تو پیدل پڑھ لو، او یا رکبانا سوار ہو کر کے۔ اس حالت میں بھی تم پیدل پڑھ لو یا سوار میں ہی نماز پڑھ لو، اس حالت میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے اور نماز کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ فَإِذَا پھر جب، امن تم امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ، علمکم اس نے سکھایا تمہیں، ما جو لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم جان۔ تو جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جیسے اس نے سکھایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلے گا کچھ، جیسا اس نے سکھایا ویسا اس کو یاد کرو، ویسا اس کو یاد کرو جیسا تم نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ نے جیسا سکھایا ویسا تم کو یاد کرو۔ والذین اور وہ لوگ جو، یتوفون فوت کر جاتے ہیں، منکم تم میں سے، یعنی جو تم میں سے مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، وتذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا بیویاں اپنی، وصیت کریں، مطلب جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے رخصت ہونے والا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کرے، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعا فائدہ پہنچانے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر بغیر اخراج نکالنے کی، یعنی ان کو انہی کے گھر میں ایک سال تک رہنے دیا جائے۔ دو احکام پتہ چلے کہ عدت ایک سال کی، اور گھر سے نہ نکالا جائے، یعنی ان کا نان و نفقہ، ان کی ضرورت
1 سال تک اس شوہر کے مال میں سے ادا کی جائے گی. فَإِن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں مطلب وہ خود سے نکل جائیں فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر. اگر وہ 1 سال کے اندر گھر سے نکل جاتی ہیں تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے خود سے اگر نکل جاتی. فیما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنی نفسوں کے بارے میں من معروف بھلے طریقے سے وہ اپنے نفس کے بارے میں کچھ سوچ لیتی ہیں نکاح وغیرہ کر لیتی ہیں نکل جاتی ہیں تو تم پہ کوئی حرج نہیں. واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے حکیم خوب حکمت والا. آیت جو ہے آیت نمبر 240 یہ منسوخ آیت ہے اس کو تفسیر میں ہم پڑھیں گے. وَلِلْمُطَلَّقَّاتِ اور طلاق یافتہ عورتوں کو متاع فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف بھلے طریقے یعنی جس عورت کو طلاق دے چکا ہے شوہر نے اس مرد کو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اپنے طلاق یافتہ عورت کو فائدہ پہنچا. آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر آگے اللہ فرماتا ہے حقاً حق ہے یہ علی المتقین متقیوں کے لیے یہ متقیوں کے لیے حق ہے کہ اپنے طلاق یافتہ عورت کو فائدہ پہنچا. کذالک اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو. تو ایمان اور عقل کا یہ تقاضا ہے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے ساتھ احسان سلوک کرے. آئے تفسیر کی طرف. آیت نمبر 238 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. اور تم سب نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہاں پہ جو نماز کا حکم ہے اصل میں نماز کیا ہے؟ نماز یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے اور یہ اللہ کی توحید پر عمل ہے. جیسے لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا گویا کہ وہ یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے لا الہ کوئی عبادت کے لائق الا اللہ مگر اللہ کی. تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ اس کا سب سے اہم رکن سب سے افضل طریقہ جو ہے نماز ہے. اور نماز کے اندر ہر رکن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر توحید کا اعلان ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا. سبحان ربی الاعلیٰ پاک ہے میرا اعلیٰ پروردگار. سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا عظمت والا رب. کس چیز سے؟ جو یہ شرک کرتے ہیں جو اس کی ذات میں اس کی صفات میں شریک کرتے ہیں اس شرک سے پاک ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہر لفظ کو اگر آپ غور کریں تو اس میں توحید کا اعلان ملے گا. اور نماز کی اہمیت کے تعلق سے آپ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں. چند آیتیں اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سورہ مومنون آیت نمبر 9 سے 11 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں. حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کیسی ہوتی ہے نماز کی انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے. یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں. کس چیز کے وارث؟ جو فردوس کے وارث ہیں. جنت الفردوس جنت کے 100 درجات ہیں اور سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے جہاں سے نعمتیں دوسری جنتوں میں پہنچائی جاتی جیسے نہریں جو ہیں دوسری جنتوں میں پہنچائی. یہ سب سے اونچا درجہ ہے جنتیوں کے لیے. اس کے وارث یہ ہوں گے جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے سورہ معارج آیت نمبر 34 اور 35 اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جو جنت میں عزت دیے جاتے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کر. نماز اپنے وقت پر ادا. بخاری شریف حدیث نمبر 527 مسلم شریف حدیث نمبر 85. سب سے محبوب عمل اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے نماز کا وقت پر ادا کرنا. یہ عمل ہے. اور عمل کے قبولیت کی کیا شرط ہے؟ عمل کی یہ بھی ایک عمل ہے اور عمل کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط ایمان کی موجودگی میں اور ایمان والوں کو ہی اللہ نے نماز کا حکم دیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن جا رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی قوم کی طرف آپ جا رہے ہیں ایسی قوم کی طرف جو اہل کتاب ہے انہیں سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. اگر وہ اسے قبول کر لیں
تو ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض. کب؟ اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیں. وہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی کتاب کو بھی مانتے تھے، نبی کو بھی مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور انجیل کو بھی مانتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور تورات کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کی وحدانیت کا انہوں نے انکار کیا تھا اور نبی کے مقام کو بڑھا کر کے اس میں غلو کیا اور نبی کے مقام کو اللہ کے مقام تک پہنچا. تو انہیں بتانا کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی ان کو دعوت دینا، اور جب وہ توحید کو قبول کر لیں پھر ان سے کہنا کہ نماز فرض. نماز سیکنڈ نمبر پر ہے. سب سے پہلی دعوت جو ہے وہ توحید کی دعوت. اور ایمان والوں کو ہی اللہ نے عمل کا حکم دیا. پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں. ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا، ایمان والوں تم پر زکوٰۃ فرض کی. تو ایمان کی موجودگی میں، یعنی ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان، اللہ کے ایک ہونا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے عبادت میں، اور پھر دوسرا اخلاص، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو نماز کے پہلے ہم اپنے توحید کو صحیح کریں، توحید مضبوط ہو، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. توحید کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہماری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا. صرف اور صرف اللہ ہی رب العزت، وہی حاجت روا ہے اور وہی مشکل کشا ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا. اور بھی توحید کی جتنے بھی اقسام ہیں اور شرک کی جتنے بھی دروازے ہیں اس کو ہم سیکھیں، سمجھیں اور اس کو بند کریں کہ شرک ہماری زندگی سے چلا جائے، توحید آ جائے. اور اس کے بعد نماز کی یہ اہمیت کہ جس نے نماز کی حفاظت کر لیا اس کو جنت الفردوس کا وعدہ، جس نے نماز کی پابندی کر لی اس کے لیے ایسی جنت جو کبھی اس میں سے نکالے نہیں جائیں. تو نماز کے اندر اخلاص بھی شرط ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے نماز کی حفاظت، کہ تم نماز کی حفاظت کرو. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھو. مسلم شریف حدیث نمبر 648. یہ بھی حفاظت میں آئے گی کہ نماز کو اس کے وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے میں آپ جائیں گے تو یہ ساری چیز آئے گی کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، نیت اللہ رب العزت کی رضا کا ہونا، اور نیت کا ہونا کہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس میں ہر اسٹیپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کچھ بھی اپنے طرف سے نہیں چلے گا. تو جتنا زیادہ اس کو ہم سنواریں گے، جتنا زیادہ ہم نبی مکرم کی سنتوں کے ساتھ اس کو سنواریں گے، اتنی زیادہ خوبصورت ہو کر کے اللہ کی بارگاہ. اب آئے جو نماز کے بعد جس نماز کے اوپر اس آیت کے اندر فوکس کیا گیا، اہمیت بتائی گئی، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ. اکثر علماء کے نزدیک اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور یہی صحیح اور راجح ہے. احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. رحمت للعالمین بد دعا کر رہے ہیں. ایسا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے بد دعا نکل، ورنہ مکہ کے اندر کس قدر نہیں ظلم آپ کے اوپر ڈھائے جاتے تھے، تو گویا کہ وہ نقصان آپ کو نقصان نہیں لگتا. یہ نقصان اتنا بڑا نقصان لگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جبکہ جنگ کی بات تھی، جنگ چل رہی ہے، دونوں طرف سے مارکا ہے، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور ایسے وقت میں نماز آپ کی فوت ہو گئی، نماز کا وقت گزر گیا. تو نماز کا گزر جانا اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی. اور امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ غزوہ احزاب کے دن، غزوہ اس کو کہتے ہیں، اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو. تو اس غزوے میں یعنی رسول اللہ خود اس کے اندر صحابہ کے ساتھ اس جنگ کے اندر موجود تھے. تو غزوے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روک دیا. یہاں پہ نماز وسطیٰ کا آپ نے ذکر کیا کہ اس سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو سورج کب غروب ہوتا ہے؟ عصر کا جب وقت ختم ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے. سورج غروب ہوا یعنی عصر کا وقت، اور عصر کا وقت اس کے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کو بھی ہم احادیث سے دیکھیں کہ عصر کا وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے. یہ ہم رسماً اصل میں کرتے چلے آ رہے ہیں، جیسا چلا آ رہا تھا بس ویسے ہی چلا آ رہا ہے. کبھی ہم نے تحقیق کرنے کی اس میں توفیق نہیں کہ ایک ایک چیز کے اندر ہم، بہت اہم مسئلہ ہے نماز. ساری عبادت اللہ رب العزت نے زمین پر جبریل امین کو پہنچا کر کے دی، اور یہ اتنا اہم رکن تھا اسلام کا، یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، یہ اتنی اہم عبادت تھی کہ معراج پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیا گیا اور نبی نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تحفہ ملا؟
یہ ہے تحفہ ہے اللہ رب العزت. صحابہ اکرام بے تحاشا خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت سے بات کرنے کا، اللہ کی ملاقات کا ہمیں شرف مل گیا یا موقع مل گیا. اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا نماز. اس کو سن کر کے صحابہ خوش ہو گئے. یہ مومن کی معراج ہے. کیا نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ امام مسلم نے اس روایت کو لے کر کہا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے. اور کیا ہوتی ہے میرا؟ اللہ ہماری ایک ایک سینٹنس کا، سورہ فاتحہ کی ایک ایک سینٹنس کا جواب دے رہا ہے ہم کو کہ میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ اب جو مانگے گا اس کو دیا جائے. تو اس کے ایک ایک جبرائیل علیہ السلام اول وقت میں بھی اور آخر وقت میں بھی نماز کو آ کر کے سکھائے ہیں، بتائے ہیں کہ کیسا حکم دیا گیا اللہ. بہرحال یہاں پہ بتایا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 2931. کون سی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو. بخاری شریف حدیث نمبر 2931 اور مسلم شریف حدیث نمبر 627. ایک اور حدیث سے اور واضح ہوتا ہے کہ اس سے یہاں پہ نماز عصر کی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مشرکین نے خندق کی لڑائی میں یعنی غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر سے روک دیا. جنگ کی شدت کی وجہ سے مہلت نہ مل سکی اور آپ نماز عصر ادا نہ کرے اور نماز خوف کا حکم بھی نازل نہیں ہوا. یہ ایک پوائنٹ کی کہ عصر کی نماز جنگ کی مصروفیت تھی اور جنگ میں ایسا موقع نہیں ملا، چاروں طرف سے ایسی مصروفیت تھی اور خوف کی نماز کا بھی حکم نہیں تھا. یعنی جنگ کے دوران میں ایک نماز جو پڑھی جاتی ہے اسے خوف کی نماز کہتے ہیں، تو وہ نماز آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا طریقہ اور اس کی رکعت آئے گی. تو یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ ان کے پیٹ اور قبروں کو آگ سے. مسلم شریف حدیث نمبر 628. یہ اتنا اہم قیمتی چیز تھی جس کے فوت ہونے سے نبی مکرم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال سب لٹ گئے. اہل و عیال اور مال، تھوڑا تصور کر کے دیکھیں کہ ہمارا پوری زمین جائیداد گھر بار اور اس میں بیوی بچے اور یہ سب لٹ جائے، سب آگ کے حوالے ہو جائے یا پانی میں بہہ جائے یا کوئی ان کو اٹھا کر کے لے جا لے. کس قدر نقصان، اس سے بھی خطرناک نقصان ہے یہ عصر کی نماز. پھر سے دیکھیں سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال سب لٹ. بخاری شریف حدیث نمبر 552، مسلم شریف حدیث نمبر 626. یہ ہے نقصان. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو. بخاری شریف حدیث نمبر 553. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے فرما بردار ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے جہاں تک ہو سکے اسے روک دی. دیکھیں ایک تو نماز کی حفاظت اور نماز میں کھڑے ہونے کا انداز یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف فرما بردار ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. اور کیوں نہ ہو، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے، اس سے کلام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو اس تصور کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ اگر نہیں کر سکتے تو یہ ضرور خیال ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. تو گویا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ ہماری نماز کیسی ہو. کبھی اچانک ہم ویڈیو بنائیں اپنی ہی نماز کی اور اسے دیکھیں کہ ہم کس طرح کھڑے ہوتے ہیں. کبھی رکوع اور سجدے میں آگے پیچھے ہمارے پیر ہو رہے ہیں، کھڑے ہونے کا انداز بھی ہمارا سیدھا نہیں. کبھی کسی بادشاہ کے سامنے، کسی کلیکٹر کے سامنے یا کسی اپنے آفیسر کے سامنے آپ کس انداز سے کھڑے ہو؟ کیا اس کے سامنے کھجاتے رہتے ہیں؟ کیا اس کے سامنے جو ہے جمائی لیتے رہتے ہیں؟ کیا پیر کا انداز کہیں بھی ادھر ادھر رہتا ہے؟ ہم تھوڑا ہوش میں تو آئے، کر کیا رہے. میں پہلے بتایا نا کہ رسمن چلا آ رہا ہے، تو جیسا چلا آ رہا تھا اور ہماری طبیعت کو جیسا اچھا لگتا ہے ہم ویسا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں بارگاہ میں قبول ہو جائے. کبھی ایک پیر پہ کھڑے ہیں، پورا وزن ایک پیر پہ کھڑ کے دوسرا اٹھا ہوا ہے. کبھی بہت زیادہ اپنے آپ کو پورا جھکا دیا. کس نے کہا جھکا؟
کتنا جھکا سکتے، نظر کہاں ہونا چاہیے. تو کبھی اپنا ہی ویڈیو بنا کر کے ہم خود دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے، کیا ہمارا دل حاضر ہے؟ دل تو لگا ہوا ہے دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، وہی سوچ چل رہی ہے. یہی وجہ تو ہے کہ ہماری نماز ہماری زندگی کے اوپر اثر نہیں ڈال رہی. نماز کے اندر دل کا جھکاؤ چاہیے، ایک سوئی چاہیے، خشوع چاہیے، اللہ کی طرف توجہ، ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں احساس ہو، اور ہر رکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمارا کچھ بھی نہیں چلے گا. تب ہماری نماز اثر کرے گی. اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ فاحش اور منکر چیزوں کو دور کرتی. یا تو ہماری نماز جھوٹی ہے یا یہ آیت جھوٹ. نعوذ. اللہ رب العزت کا کلام سب سے سچا کلام. ہماری نماز جھوٹی ہے کیونکہ ہم نماز بھی پڑھ رہے اور فاحش اور برائی سے ہم نہیں رک رہے. تو فاحش اور برائی سے نماز روک دیتی ہے. ہم فاحش سے نہیں رک پا رہے، یہ معاشرہ فاحش سے نہیں رک پا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز نہیں. ان کی نماز جو شرائط ہے، جو نماز کے اصول ہیں، اس اصول پر نہیں ہے. ورنہ اگر ان اصول کے ساتھ ہو جائے تو واقعی ہماری نماز میں وہ جان پیدا ہوگی. اور کیوں نہ ہو، جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہہ کر کے آ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو باہر نکل کر کے کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کو سمجھنے اور کہنے میں شرم محسوس ہوگی کہ ہم کہہ کے کیا آ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. اور ہم چل رہے ہیں یہودی اور نصرانیوں کے راستے. ہمارا کپڑا ویسا، ہمارا لباس، ہمارے چہرہ ویسا، ہمارا کھانا پینا ویسا، ہمارا لین دین ویسا، ہمارا بزنس ویسا. شرم آئے گی نماز پڑھنے کہ ہم کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم صدیقین بننا چاہتے ہیں، شہداء بننا چاہتے ہیں، صالحین بننا چاہتے ہیں، صحابہ کے جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ تیرے ولی بننا چاہتے ہیں. اور باہر نکل کر کے یہودی اور نصرانی بننا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہی بنانا چاہ رہے ہیں. شرم محسوس. غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کے جیسا مت بنا جن پہ تیرا عذاب ہوا. کن کے اوپر عذاب ہوا؟ یہودیوں پہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں. ہمیں شرم آئے گی کہ ہمارے پاس جو علم ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، اور نماز میں اللہ رب العزت سے عہد کر کے آ رہے ہیں، ساری کائنات کے خالق اور مالک سے. ہم لمحہ جس کے محتاج ہیں، جس کے انعامات اور احسانات کو ہم گن نہیں سکتے، اس سے ہم عہد کر کے آ رہے ہیں، اس سے وعدہ کر کے آ رہے ہیں. اور باہر نکلتے سی ہم اس کے وعدے کے خلاف کر. کس سے ہم مذاق کر رہے ہیں؟ اور دن بھر میں 5 وقت ہم مذاق کر رہے ہیں کہ غیر المغضوب، ایسا مت بنا جن کے اوپر تیرا عذاب ہوا. اور ویسا بھی مت بنا ولا دالین، کہ جن پہ جو گمراہ ہو گئے. اور گمراہ کون ہوا؟ نصرانی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا. اور باہر نکل کے ہم علم بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ویسا نہیں بننا چاہتے اور اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، تو یہ تضاد ہو جائے گا. اگر واقعی ہم نماز کو سیریس ہو کر کے، وہ رب جس کے احسانات کو میں گن نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اور واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کا وعدہ ہے، آپ کو حوض کوثر کا وعدہ ہے، آپ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں، تو آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے؟ نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو جب نماز کی حالت میں کھڑے ہوں تو دیکھیں کہ اللہ نے میرے اوپر کس قدر شکر کیا ہے. مجھے انسان بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا کہ گندگی کھاتا ہوا پھرتا. اس رب نے مجھے انسان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا مجھے موقع دے دیا. اللہ اکبر. اس سے کلام کرنے کا مجھے موقع مل گیا، اس کو سجدہ کرنے کا مجھے موقع ملا. اللہ ہم سب نمازوں کی حفاظت فرمائے. ہم احساس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس کے سامنے کیا وعدہ کر رہے ہیں، کیا عہد و پیمان کر رہے ہیں، کیا اقرار کر رہے ہیں. اور واقعی اگر وہ اقرار پر کو ہم سمجھ کر کے کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی. اللہ ہم سب کو توحید پرست، ایمان والا بنائے، توحید پرست بنائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے والا. آمین یا رب العالمین. آگے آئے نماز کی حالت کے تعلق سے چند حدیث. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روک لے. ایسا نہیں کہ منہ پھاڑ رہے ہیں، زبردستی ہی سر یا ہاتھ پیر کھجا رہے ہیں، اپنے کپڑے کو ہی سیدھا کر رہے ہیں. اور کیسے کپڑے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی وقت زیادہ ہو جائے گا نہیں تو میں بتاتا کہ کپڑے کیسے ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، لوور کہیں جا رہا ہے، ٹی شرٹ کہیں جا رہا ہے، بال کہیں ہے کچھ. خیر یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2994. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں منہ موڑنے اور ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سوال کی. ادھر ادھر دیکھنے یعنی ہم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، تو کہاں دیکھیں؟ جہاں حکم ہے وہاں دیکھنا. تو کہاں حکم ہے؟ چلیں اس کی تحقیق آپ کریں گے. یہاں پہ حدیث دیکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں منہ موڑنے
اور ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندوں کی نماز پر ڈالتا ہے. یہ ڈاکہ ہے. اب نماز میں ڈاکہ ڈال دیا یعنی کئی چیزیں اس میں سے کیسی ہوگی نماز؟ ادھوری. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو نماز میں ڈاکہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے. یہ شیطان کا عمل ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 751 751. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، ان کو وقت پر ادا کیا اور ان کو کی رکوع خشوع کو پورا کیا، اللہ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا. سبحان اللہ کا اس سے وعدہ ہے. اچھا طرح کھڑے ہوا اور خشوع اختیار. تو کھڑے ہونے کا بھی انداز ہم اپنا دیکھیں. کبھی بہت زیادہ پیر پھیلے ہوئے ہیں، کبھی بہت زیادہ اندر ہے. پیر کا رخ کہیں پہ بھی چلا جا رہا ہے. قبلہ رخ کھڑا ہونا ہے نا. تو جسے اچھی طرح کھڑا ہوا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر. اور جو ایسا نہیں کرے گا اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس سے کوئی وعدہ. خواہ بخشے خواہ عذاب دے، خواہ بخشے خواہ عذاب دے. ابو داؤد حدیث نمبر 425. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز میں اپنی نگاہیں اوپر پھر نگاہ کی تو نگاہ کہاں رکھنا؟ نماز میں اپنی نگاہ اوپر اٹھاتے ہیں. پھر اسے اس سلسلے میں آپ نے بہت سخت تنبیہ کی اور فرمایا مطلب نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے تعلق سے اوپر دیکھ رہے اچھا دیکھ رہے یا آسمان کی طرف دیکھ رہے اس تعلق سے پھر اس سلسلے میں آپ نے بہت سخت تنبیہ اور فرمایا لوگوں ایسا کرنے سے باز آ جاؤ مطلب ایسا کرنے سے رک جاؤ ورنہ ان کی نظریں اچک لی. کیوں نہ ہو ساری کائنات کے خالق اور مالک کے اور ہمارا انداز اس طرح کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں خود ہوش نہیں. ہم کیسے کھڑے کس کے سامنے کھڑے کوئی ہوش نہیں. اور نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مثال نہیں دی جاتی. وہ رب ہے وہ ایسی کئی ارتھ کو وہ روزانہ بناتا مٹاتا کن فیکون کہہ کر کے یہ پوری گیلیکسی کو اس نے بنایا. اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے زمین کے ٹکڑوں کے بادشاہوں کا کیا اس سے مقابلہ کیا جا سکتا؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں. اس کے حضور ہم حاضر ہیں اور اس کے سامنے ہم اس طریقے کی بدتمیزی کریں. تو نبی مکرم نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کی آنکھیں ہی اچک لے، اس کی آنکھیں کی روشنی. ابو داؤد حدیث نمبر 425. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ نماز میں اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں. پھر اس سلسلے میں آپ نے بہت سخت تنبیہ فرمائی لوگوں ایسا کرنے سے باز آ جاؤ مطلب رک جاؤ ورنہ اس کے نظریں اچک لی جائیں گی اٹھا لی جائیں. بخاری شریف حدیث نمبر 700 اور مسلم شریف حدیث نمبر 429 429 یہ ہے نماز. تو نماز کی حفاظت کیسی ہو کیسے کریں نماز کی؟ تو نماز یا کوئی بھی عمل کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی شرط ورنہ کوئی عمل کی حفاظت نہیں ہو سکتی. عمل تباہ اور برباد ہے جس کی زندگی میں توحید نہ ہو. اس تعلق سے آپ کئی جگہ قرآن کے اندر پڑھ چکے. ایک جگہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو خطاب کی اور 18 انبیاء یا 14 انبیاء کو خطاب کہا کہ یہ بھی اگر شرک کرتے تو ان کی نیکیاں ختم کر دی. تو شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں. تو نماز کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے توحید کی حفاظت کرنی ہوگی، شرک سے بچنا ہوگا. دوسرا اخلاص ہونا ہماری نماز کے اندر کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں، اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، علم حاصل کریں ہم ایک ایک رکن کے اوپر علم حاصل. پھر اس کے بعد حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت ایسے ہوگی گھر ہم مسجد کے قریب بنائیں کہ وہاں سے ہمارے بچے گھر کے مرد حضرات جا سکے نماز پڑھیں. اور عورتیں ان کو گھر میں اجازت ہے نماز کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کام سے یہ فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے. تو نماز افضل ہے کہ ان کا کام افضل ہے؟ ہمارا ایک ٹائم ٹیبل ہو اور یہ سب کریں. اور تعلیم القرآن والوں کے لیے یہ ضروری ہوگا یہ عمل، ان کا یہ عمل دیکھا جائے گا کہ گھر کے اندر ان کا ایک چارٹ ہو جس میں باقاعدہ وقت لکھے ہوئے ہوں کہ فجر کا یہ ہے، ظہر کا یہ، عصر کا یہ، مغرب کا یہ، عشاء کا یہ. اور جب وہ وقت آ جائے تو آپ کا کپڑا دھل رہا ہے آدھا چھوڑ دیجیے، برتن دھل رہا ہے آدھا چھوڑ دیجیے. اور اس وقت جب آپ اہمیت دیں گے نماز کو اور وضو کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اس کا ذائقہ ہی الگ ہوگا. کیونکہ جب قربانی دے کر کے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی اہمیت ہوتی ہے. پیسے دے کر کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی کچھ دے کر کے اس کو حاصل کریں. تو جب ہم اپنے خاص کام کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس کا مزہ، جب نیند سے اٹھ کر کے آپ نماز کے لیے تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کتنی قیمتی ہو جاتی ہے تہجد. قربان کیا آپ نے اپنی نیند کو، اپنے سکون کو.
تو اس وقت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز وقت کی پابندی کے وقت کے ساتھ نماز فرض ہے۔ سورہ نساء میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نماز وقت کے ساتھ فرض، ایسا آپ کا وقت نہیں چلے گا، جو اللہ رب العزت نے طے کیا اس وقت میں آپ کو نماز پڑھ۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ عصر کی نماز کے تعلق سے میدان کارزار میں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ اس وقت بھی نماز پڑھنا ہے، ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے کہ دونوں طرف سے جنگ چل رہی ہے، تیرے اور بھالے اور تلواریں چل رہی ہیں، گولہ بارود چل رہا ہے جیسے آج کی دور کی جو جنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو۔ نبی مکرم نے نماز پڑھی، صحابہ کے ساتھ پڑھی، اور صحابہ نے نماز پڑھ کر کے دکھا دی کہ ایسے حالت میں بھی نماز فرض ہے۔ تو اتنا تو قیمتی اور اتنا تو سخت ہمارے اوپر مرحلہ نہیں ہے کہ تلوار سے گردن کٹ جانے کا ڈر ہے اور اس کے بعد ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے ہمارا۔ تو علم حاصل کریں، اخلاص ہو، مسجد میں نماز پڑھیں۔ اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم گھر ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں پہ مسجد قریب ہو، جہاں سے ہمارے بچے پیدل جا سکیں، مرد حضرات مسجد جا سکیں، اور خواتین اپنے گھر میں ٹائم ٹیبل لگائیں اور اس وقت کے ساتھ گھر کی خواتین کو ملا کر کے ساتھ میں نماز کو ادا کریں۔ دوسری جو خواتین ہیں ان کو ملا کر کے، بچوں کو ملا کر کے، تاکہ بچوں کو بھی عادت پڑے۔ اگر ہم کہیں کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے ملازم ہیں، 8-10 ملازم ہیں، 4-5 ملازم ہیں، ایک جگہ ہم طے کر لیں اپنے ہی کارخانے میں، اپنے ہی فیکٹری میں، اپنے ہی بڑی سی اگر دکان ہے تو وہاں، یا 8-10 دکان والے مل کر کے کوئی ایک چھوٹی سی جگہ کو طے کر لیں اور وہاں پہ نماز ادا کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، 7-8 منٹ لگے گا اور بس عصر کی نماز ہو جائے گی۔ اور عصر کی نماز ہی اصل میں، یہی نماز کو اللہ رب العزت نے زیادہ آزمائشوں سے گھیر بھی دیا۔ عصر کے وقت ہی دیکھیں آپ، ہر کسی کا وقت، عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا بھی ہوتا ہے اور بہت قیمتی بھی ہوتا ہے۔ اسی وقت گراہک بھی زیادہ ہوں گے، اسی وقت دوسرے کام بھی زیادہ ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے اسی وقت آزمائش بھی رکھ دی کہ مجھے تو اسی ٹائم چاہیے تمہاری حاضری، میرا میٹنگ کا وقت یہی ہے، میرے سے میٹنگ ضروری ہے یا تمہارا کام ضروری ہے۔ اب وہ اللہ رب العزت دیکھ رہا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کاروبار میں جہاں پر بھی ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنے آس پاس مسجد رکھیں یا نماز پڑھنے کی جگہ رکھیں جہاں پہ کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے۔ دوسری آیت، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہو کر کے نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نے۔ تو اللہ کو کیسا یاد کرنا ہے؟ جیسا اللہ نے سکھایا، اپنی مرضی سے، جیسے تم کو اللہ نے سکھایا ویسا امن میں جب آ جاؤ تو اس رکھو۔ لیکن تم خوف کے اندر بھی ہو تو خوف کی نماز کیسی ہوگی؟ صلاۃ الخوف، دشمن سے جنگ کے وقت میں پڑھی جانے والی نماز، یہ خوف کی نماز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دشمن کا مقابلہ کریں اور کچھ لوگ نماز پڑھیں۔ تو صحابہ اکرام آدھے نماز پڑھتے اور آدھے جنگ میں ہوتے، لوگوں سے وار کو برداشت کرتے یا ان کا وار کا جواب دیتے، اور آدھے لوگ نبی مکرم کے پاس آ کے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، دشمن حملہ کر رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، لیکن اس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا، نبی نے نماز پڑھائی اور سارے صحابہ نے نماز پڑھ کر کے، یہ ہے وہ رضی اللہ عنہ و رضی، انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا کہ کیسے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز کی اہمیت کیا، اور خاص طور پہ نماز کے وقت کی کیا اہمیت۔ جنگ چل رہی ہے، کچھ 1-8 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی، سورج ڈوب جائے گا، غروب ہو جائے گا نا، جنگ ختم ہو جائے گی، اس کے ڈوبنے کے بعد تو جنگ نہیں چل سکتی، اس وقت نماز پڑھ لیتے، لیکن اس وقت تمہیں نماز پڑھنا ہے، جنگ چل رہی ہے لیکن اسی کو روک کر کے آدھے لوگ آ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وقت کی کیا پابند۔ سورہ نساء آیت نمبر 102 میں بھی آپ دیکھ سکتے اس نماز کی عدد کتنی ہوگی۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تمہارے نبی پر، تمہارے نبی کی زبانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر میں نماز 4 رکعت، یعنی جب ہم گھر میں رہتے ہیں حضر میں نماز 4 رکعت، سفر میں 2 رکعت اور حالت خوف میں 1 رکعت فرض قرار دی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 687۔ اب یہ نماز کیسی پڑھی جائے گی، اس کے تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں۔ پہلی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گروہ کو 2-2 رکعت پڑھائی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی اور لوگوں نے 2 رکعت پڑھی، صحابہ نے 2 رکعت پڑھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4136، مسلم شریف حدیث نمبر 312۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز 4 رکعت کی نیت باندھے ہیں، آدھے صحابہ آئے اور 2 رکعت پڑھی اور آدھے جنگ میں ہیں، اور پھر یہ 2 رکعت پڑھ کر کے اور نماز سے نکل کر کے اور یہ چلے گئے اور دوسرے لوگ آ کر کے 2 رکعت پڑھے، یعنی نبی کی 4 رکعت ہوئی اور ان کی 2 رکعت۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ملتی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گروہ کو 1-1 رکعت پڑھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ہوئیں
اور لوگوں کی ایک ہوئی. ایک اس طرح بھی آپ نے نماز پڑھائی کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی لیکن صحابہ 1 رکعت پڑھ کے فوراً وہاں چلے گئے اور پھر دوسرے آئے اور دوسرے نے پڑھ کر کے چلے گئے. صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1109، ابو داؤد حدیث نمبر 1264 اور نسائی حدیث نمبر 1512. تیسری کیفیت بخاری شریف حدیث نمبر 4129. چوتھی کیفیت نماز کی بخاری شریف حدیث نمبر 942 اور پانچویں کیفیت مسلم شریف حدیث نمبر 840 840. یعنی 2 رکعت کا بھی ہے، 1 رکعت کا بھی ہے. وقت اور حالات جنگ کی سختی کے تعلق سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جیسا وہاں اس وقت کا ماحول ہوگا اس انداز میں 1 رکعت پڑھی جائے گی یا 2 رکعت پڑھی جائے گی. یہ ہے نماز کی اہمیت کہ میدان کارزار میں بھی صحابہ اکرام نے نماز کو ادا کیا. آیت نمبر 240. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کی 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے. انہیں 1 سال تک گھر سے نہ نکالا. پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں. یعنی وہ نکل جائیں اور اپنے ذات کے معاملے میں جو وہ فیصلہ کریں، اور اللہ غالب ہے اور خوب حکمت والا. یہاں پر 2 احکام ہیں. پہلا یہ کہ عدت 1 سال ہوگی، اور دوسرا 1 سال تک اس خاتون کو اس کے گھر سے نہیں نکالنا ہے. یعنی اس کے شوہر کا چھوڑا ہوا نان و نفقہ مال کی وہ حقدار ہے 1 سال. 1 سال تک وہ وہاں پہ رہے، کھائے پیے. جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے شوہر کے مال میں سے اس کا اتنا حق ہے. تو یہ آیت منسوخ ہو، یعنی یہ احکام بدل دیے گئے. دوسرے احکام، ایک تو وراثت والی آیت سے، کیونکہ وراثت میں عورتوں کو حق دے دیا گیا، اور 1 سال سے عدت 4 مہینے ہو گئی. یعنی پچھلی جو آیت ہم نے پڑھے اس سے یہ آیت منسوخ. سوال یہاں پہ 2 پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جب منسوخ ہو گئی تھی اسے ہٹایا کیوں نہیں گیا؟ جب یہ احکام بدل گئے تھے تو اس کو قرآن سے ہٹا دینا تھا. دوسرا یہ منسوخ کو پہلے لاتے بعد میں ناسخ کو لاتے. یعنی اس کے پہلے جو آیت گئی ہے اس آیت نے بتائی کہ 4 مہینے عدت ہوگی، تو یہ والی آیت پہلے آ جاتی، بعد میں وہ آیت آتی تو پتہ چل جاتا کہ ہاں اس آیت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا. کم سے کم ایسا ہی کر دیتے کہ اس کو آگے پیچھے کر دیتے. یہ سوال ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ سوال. تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 508. یہ آیت کریمہ منسوخ ہے. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کے پہلے آیت ناسخ ہے. مطلب اس کے پہلے آیت ناسخ ہے، وہ آیت جس نے اس آیت کو منسوخ کی. یعنی اس کے احکام کو بدل دیا گیا کس آیت سے؟ وہ آیت پہلے جا چکی جس میں حکم ہے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 234. عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں. تو وہاں 1 سال سے 4 مہینے کر دیا گیا، 4 مہینے 10 دن. امام بخاری نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے. مطلب دوسری آیت نے اس آیت کو تو منسوخ کر دیا، تو آپ نے اسے کیوں الگ نہیں کیا؟ اسے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اسے کیوں نہیں چھوڑا یا اسے کیوں نہیں الگ کیا؟ جب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے پچھلی آیت سے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے یا اس کو تبدیل کر دیتے، بدل دیتے. تو انہوں نے فرمایا، برادر ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے جواب دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا برادر ذات میں قرآن مجید کی کسی چیز کو اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کر سکتا. بخاری شریف حدیث نمبر 4530. مطلب آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں رائے وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن مقدس میں اس میں رائے وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں اسی طرح منسوخ آیت کو ناسخ آیت کے بعد پایا گیا ہے. مطلب میں نے اس کو اسی طرح پایا ہوں، لہٰذا میں اس میں منسوخ آیت کو اس مقام پر برقرار رکھوں. یہ عثمان نے جواب دیا. دونوں جواب دیا کہ میں اسے اسی طرح میں نے پایا ہوں، نبی مکرم کو تلاوت کرتے ہوئے، صحابہ اکرام کو یاد کرتے ہوئے، اور یاد کر کے انہوں نے سنایا، اور اسی طریقے سے ترتیب وار اس کو جمع دیا گیا ہے جیسے رسول اللہ کا حکم تھا کہ پہلے سورہ بقرہ فاتحہ رکھا جائے، سورہ بقرہ رکھا جائے، سورہ آل عمران، سورہ نساء، جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے دکھایا، جیسا آپ کا حکم تھا کہ اس طریقے سے اس کی سیٹنگ ہوگی. میں اس میں سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا اور نہ ہی کسی آیت کو آگے پیچھے. یہ حفاظت کی صحابہ اکرام نے. اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے تفسیر کی اہمیت، کہ اس آیت کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سمجھیں، احادیث کی روشنی میں سمجھیں،
اور صحابہ کرام نے اس کو کس طرح سمجھا اور کس طرح عمل کیا اس طرح سمجھے. ورنہ اگر ایسے ہی ہم پڑھتے چلے جاتے اور ہم کہیں کہ نہیں صاحب ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں، صحابہ کے فہم کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر خواتین جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کو 4 مہینے عدت کروائیں گے یا 1 سال کروائیں گے؟ ان کے مال میں حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آگے دیکھیں جیسے یہاں پہ فرمایا گیا جو دستور کے مطابق ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی ہو تو وہ اس گھر میں 1 سال تک عدت گزارتی اور اس پر اس کی شوہر کے مال میں سے خرچ دیا جاتا. دونوں چیز بتائی گئی. مطلب پہلے ایسا ہوتا تھا شروع میں کہ عورت اس کے گھر میں ہی عدت گزارتی تھی، اس کے مال میں سے اس کو خرچ دیا جاتا تھا 1 سال تک اور 1 سال کی عدت ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 234. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. تو اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے نا، بدل دیا. احکام بدل گئے. پہلے یہ احکام تھا، پھر اس کو اس طرح بدل دیا گیا. کیوں ایسا؟ کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العزت پہلے سے یہ نازل کر دیتا. یہ ہماری کمزوری کی یہ حکمت تھی کہ ایک دم سے یہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. جیسے شراب کا جب حکم آیا تو ایک دم سے نہیں بدل سکتے تھے، اس لیے پہلے ایمان ان کے اندر داخل کیا گیا، پھر شراب کو کی برائی بتائی گئی، پھر شراب کی اور برائی بتائی گئی، پھر اس کو حرام کیا گیا 3. تو اس سے ہماری کمزوری ہے. یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ بندے کے اوپر ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے احکام ڈالا تاکہ اس کو سمجھ سکے اور اس پہ عمل کرے. یہاں پر جیسے بتایا گیا کہ 1 سال تک اس کو نان و نفقہ اس کے شوہر سے مل سکتا ہے. اس احکام کو سورہ نساء کی آیت نمبر 12 سے بدلا گیا. اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے، یعنی جو مرد نے چھوڑ کر کے گیا اس کو ترکہ کہتے ہیں، تو آدمی نے جو چھوڑ کر کے گیا اس میں سے 4تھا حصہ ہوگا اگر اولاد نہیں ہے. پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے اس کا 8واں حصہ ہوگا. اس میں اب یہاں پہ وصیت کو ختم کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے مال میں سے اس کو 4تھا حصہ ملے گا. اور اگر بچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے پاس پھر سے یہ جا کر کے رہیں گی، تو بچے ہیں تو ان کو 8واں حصہ ملے گا. اسی طریقے سے بیوی کو، مطلب ایک عورت کو شوہر کے پاس بھی حصہ ملتا ہے اور باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ. کوئی اگر ذہن میں یہ آئے کہ ان کو کم مل رہا ہے، لڑکوں کو زیادہ مل رہا ہے، تو ان کو دونوں طرف سے حصہ ملتا ہے، اس لیے وہاں پر بھی تھوڑا کم ہے اور یہاں پر تھوڑا کم ہے، اور ان کے حقوق بھی زیادہ ہے. بچوں کے لیے ماں کے حقوق بھی زیادہ ہے. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12. تو اس طرح یہ آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے منسوخ کر دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضاحت. آج کی کلاس کی آخر آیت 242. اور جو عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے. اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے. یہ متقی لوگوں پر لازم ہے، یہ متقی لوگوں پر ضروری ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ عورتوں کو طلاق دیں، یعنی طلاق کسی کا بھی ہو، متقی کا بھی ہو. یہاں پر طلاق کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر بری ہوتی تو یہ حلال نہیں ہو. کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ جب طلاق دیا جاتا ہے تو آسمان ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف نہیں، موضوع ہے. کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ اچھے کاموں میں سب سے برا کام جو ہے وہ طلاق ہے، تو یہ اچھا کہاں سے ہے؟ یہ بھی ضعیف ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شیطان خوش ہوتا ہے طلاق سے، کیونکہ 2 خاندانی لڑکی جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا، جہاں پر طلاق نہیں ہوتی، جن معاشرے کے اندر یا جن سماج کے اندر، جن مذہبوں کے اندر، وہاں پہ قتل ہوتا ہے، وہاں گھٹ گھٹ کے مرا جاتا ہے، وہاں پہ سوسائڈ ہوتا ہے، وہاں پر ڈپریشن ہوتا ہے. یہاں پر یہاں ٹھیک ہے 2 مزاج نہیں مل رہے، ان کا مزاج الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے، اور دونوں مسلمان ہیں، دونوں مومن ہیں، کوئی دقت نہیں. تو یہاں پر جب مزاج نہیں مل رہے ہیں اور ساتھ میں رہ کر کے اللہ کے حدود کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اصل جو ہے وہ اللہ کے حدود کا پورا کرنا. اصل ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد رب کی رضا ہے، رب کو راضی کرنا ہے. ہم ایک خاص پیریڈ کے لیے اس دنیا کے اندر یہاں جھگڑے لڑائی کر کے اور صلح اور جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے. تو ایسے حالت میں اللہ رب العزت نے ایک راستہ دکھایا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں. عورت آزاد ہے کہ وہ اپنے مزاج کے شوہر کو ڈھونڈ لے، مرد آزاد ہے کہ وہ اپنے مزاج عورت کو ڈھونڈ لے. سوسائڈ کرنے کی، ڈپریشن کی، کسی کو مار ڈالنے کی، اس کو گھٹ گھٹ کر کے مرنے کی، اور زندگی بھر اسی طرح لڑ کر کے گزارنے کی، یہ بہتر نہیں ہے، یہ آزادی بہتر. تو جب طلاق ہو تو طلاق کا انداز یہاں پہ بتایا گیا. اور ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسا طلاق ہوتا؟ ہم سب تو مومن ہیں، سب کی لسٹ مسلمانوں کی ہے، نماز پڑھ رہے، روزہ، حج، زکات، ٹوپی، کرتا پائجامہ، حجاب، سب کچھ ہے ہم لوگ کے معاشرے کے اندر. کیا ایسا عمل دیکھے ہم نے کبھی؟ آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، کبھی دیکھا ہے ایسا عمل کہ ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دیا
اور حسن اخلاق کے ساتھ دیا. اس کے اندر کوئی گالی گلوچ نہیں، اس میں کوئی غیبت نہیں، اس میں الزام تراشی نہیں، اس میں جھوٹے مقدمے نہیں، اس کی برائیاں نکالنا، اس کی کمیاں نکالنا نہیں. ہوا کبھی ایسا کہ آپ کسی گھر میں گئے کہ صاحب آپ کی بیٹی کی طلاق ہو گئی اور اس نے نہ بتایا ہو کہ وہ تو ایسا تھا اور ویسا تھا، سب صحیح تھا بھی اور نہیں بھی تھا سب، کہ ہماری بچی سے. یا کسی شوہر کے پاس گئے کہ اس کی طلاق ہو گئی اور وہ عورت کی برائی نہ کرے. کیسے مومن ہیں، کیسے ہم متقی ہیں؟ کیا کسی ایک عمل کو پکڑ کر کے ہم نے بیٹھ گئے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم متقی بن گئے؟ ہمیں اسلام کو روشنی میں دیکھنا پڑے گا، آنکھ کی روشنی میں. جیسے میں نے اگزامپل دیا تھا آپ کو کہ اندھے کی طرح اندھوں نے ہاتھی کو دیکھا اور جو چیز اس کے ہاتھ میں آئی کہہ دیا بس یہی ہاتھی تھا. ایسا نہیں، آنکھ کھول کر کے ہم کو پورے اسلام کو دیکھنا ہوگا، پورے اسلام کو فالو کرنا ہوگا. تو مومن کس طرح طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، یہ سب اصل میں ایگزام چل رہا ہے اللہ رب العزت کا. ہر خاندان میں ہوتا ہے. دیکھ لیں کیا اس کے یہاں ایسا ہوا ہے، اس طریقے کا طلاق ہوا ہے جس طریقے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا. اگر دیا ویسا ہوا ہے تو پھر وہ کہہ سکتا ہے اپنے آپ کے سامنے، بہت اچھی جماعت کا وہ لیبل لگا سکتا ہے کہ ہاں میں اتنی اونچی جماعت سے تعلق، اہل سنت والجماعت سے ہوں، صحابہ کی جماعت سے ہوں یا فلاں سے ہوں. میری نسبت میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت ہم نے سب نے اچھے اچھے نام اپنے سامنے لگا، بہت اونچے اونچے. لیکن زبان سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ. اور جن عورتوں کو آیت دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 241، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے. یعنی کچھ مال دولت، کچھ زیورات دے کر کے، یہاں تو الزام دے کر کے، غیبتیں کر کے، برائیاں کر کے، اور اس قدر برائیاں کر کے کہ اب اس کی دوسری جگہ نکاح نہ ہو سکے، یا مرد کی اس طریقے سے رسوا کر دیے کہ وہ رہ نہ سکے، اس قدر برائی یہاں دے لے کر کے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا، یہ متقیوں پر لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اس طرح کرے، یہ اس کے ایمان کا، اس کے تقوی کا تقاضا ہے. آخر آیت، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاقلون، تاکہ تم عقل رکھو. یہ آیتیں اللہ رب العزت کی آیتیں. اللہ رب العزت ان آیتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو، اے خالق مالک، تیرے سارے احکام، تیرے سارے اوامر اور نواہی، حکم کو، اور جس چیز سے تو نے روک دیا ہے اس سے ہمیں رکنے والا بنا، جس چیز کو تو نے حکم دیا اس پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ہم نے مطیع اور فرما بردار بندوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.